قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ مل کر سارے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بیل و استینت پہ لاکھوں سلام، اور معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے سایہ کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین، صدیق عکس حسن و کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شم جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما کثیر تعداد میں حضرات علماء ذی وقار عقیدت و محبت و احترام کے لائق، اللہ کریم سب کا سایہ اہل سنت پر دراز فرمائے اور سب کی بارگاہ کے اندر عجز اور نیاز کا سلام عقیدت پیش ہے، اور پنڈال میں بیٹھ کر سننے والے تمام معزز سامعین کرام، آج کی یہ محفل ماہ محرم الحرام میں یوم عاشورہ کے بالکل قرب میں منعقد ہے، اور مجھے اس میں چند گزارشات عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مجھے جس طرح موضوع کے لیے حکم فرمایا گیا کہ شہادت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے عقائد کی وضاحت بھی کرتا جاؤں گا جو وقت کی عام ضرورت ہے، اور یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے۔ واقعہ کربلا کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا، اس علم کی بنیاد پر نبی علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے فتنوں کی خبر دی، اور انہی فتنوں کے اندر یزید کی حکومت اور اس کے سیاہ کارناموں کو بیان کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت کا نظام چلتا رہے گا یہاں تک کہ بنو امیہ سے ایک شخص آ کر اس میں رکاوٹ ڈالے گا، اور اس کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہوگا۔ یزید جس کا تعلق بنو امیہ سے تھا، لیکن بالکل اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ وضاحت کر دوں، آپ یقیناً توجہ فرمائیں گے کہ جب ہم بنو امیہ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ سارے بنو امیہ کو گالی دینا، سارے بنو امیہ کو برا کہنا، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت عثمان غنی دوہرے داماد پیغمبر ہیں اور وہ بنو امیہ سے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو چھٹا خلیفہ راشد کہا جاتا ہے،
وہ بنو امیہ سے ہے. اس طرح بہت سی شخصیات جن کا تعلق بنو امیہ سے ہے. لہذا بنو امیہ کا جب ذکر کیا جائے گا تو اس میں فرق کیا جائے گا. یزید بنو امیہ سے تھا، لیکن یزید کو سامنے رکھ کر ساری بنو امیہ کو گالی دینا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. یزید کی حکومت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پہلے خبر دی. اسی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ دعا مانگا کرتے تھے. بالخصوص حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا موجود ہے. فرمایا اللہم لا تدرکنی سنۃ الستین اور لا تدرکنی امارت الصبیان. اے اللہ مجھے 60 ہجری سے محفوظ فرما اور لڑکوں اور لونڈوں کی حکومت سے محفوظ فرما. اور ایک روایت کے اندر یہ لفظ ہے یا اللہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری سے اور لونڈوں کی حکومت سے، لڑکوں کی حکومت سے. 60 ہجری وہی دور ہے جس دور کے اندر یزید تخت نشین ہوا، یزید تخت حکومت پر بیٹھا اور اس نے بیٹھتے ہی مدینہ طیبہ یہ پیغام بھیجا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فوراً بیعت لے کر مجھے جواب دو، اس لیے کہ ان کی بیعت کی نتیجہ میں لوگ ان کی اتباع کرتے ہوئے یزید کی بیعت کریں گے. امام علی مقام کو بلایا گیا، بیعت طلب کی گئی. یہ کربلا کا پس منظر ہے. بیعت طلب کی گئی. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا. آپ نے فرمایا میں بیعت رات کے اندھیرے میں نہیں کر سکتا، چھپ کر نہیں کر سکتا، میں لوگوں کے سامنے اس کا جواب دوں گا اور بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. حسینی کردار یہ ہے کہ باطل قوت کو ایک دن بھی برداشت نہ کیا جائے. جس دن امام علی مقام سے بیعت مانگی گئی اسی رات نواس رسول نے مدینہ طیبہ چھوڑ دیا. آپ تصور کیجئے واقعہ کربلا کو ارد کرب و بلا سے شروع کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کربلا کا آغاز شہر جانا مدینہ طیبہ سے ہوا. کیونکہ آج کوئی بندہ 8 دن یا 10 دن مدینہ طیبہ میں رہے، واپسی آئے تو اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، حالانکہ اس کو یہ امید ہوتی ہے میں پھر مدینہ طیبہ آؤں گا، حاضری ہوگی. لیکن وہ رات جب تمام اہل مدینہ گھروں میں آرام کر رہے ہیں اور رات کی تاریکی اور تنہائی کے اندر ایک فرد واحد نبی علیہ السلام کی قبر پر حاضر ہو، جس کو نواس رسول، جگر گوشہ بطول، دل بند علی المرتضیٰ، امام علی مقام امام حسین کہا جاتا ہے. اور وہ لفظ سنیے، نانا جان میں کبھی شہر کو چھوڑ کر نہ جاتا، میری یادیں شہر سے وابستہ ہے، ماں کی یادیں شہر میں ہے، باپ کی یادیں شہر میں ہے، بھائی امام حسن کی یادیں شہر میں ہے، خاندان کی یادیں شہر میں ہے. میں شہر کو کبھی نہ چھوڑتا. اگر مجھے مجبور نہ کیا جاتا یہ شہر چھوڑوں گا، دین مصطفیٰ بچے گا. اور اے نانا جان میں اس یقین سے جا رہا ہوں آپ سے پھر ملاقات نہیں ہوگی. یہ سفر شہادت کا سفر ہے. مدینہ کی جدائی پوچھنی ہے تو یہ مولانا جامی سے پوچھئے. نسیمہ جانب بتا، نسیمہ جانب بتا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن، تنم فرسود جا پارا ز ہجرہ یا رسول اللہ. یہ اعلیٰ حضرت سے پوچھئے، یہ شیخ احمد کبیر رفاعی سے پوچھئے. مدینہ طیبہ کی جدائی پوچھنی ہے بلال حبشی سے پوچھئے. نواس رسول نے دین مصطفیٰ کی بقا کے لیے نانا کا شہر چھوڑا. اس کے بعد آپ مکہ المکرمہ میں آئے. لوگ سوال کرتے ہیں صحابہ کہاں تھے؟ صحابہ یہاں تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت ابو واقد لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ امام علی مقام کے سامنے کھڑے تھے اور ان سب کی درخواست ایک تھی کہ آپ کوفہ نہ جائیں. کوفہ والوں نے پہلے بھی وفا نہیں کی اور وہ اب بھی نہیں کریں گے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کوفہ والوں کے خطوط ہیں، ان خطوط کی موجودگی میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر کوفہ والوں نے کہا ہم نے خط لکھ کر بلایا تھا آپ نہیں آئے اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کر لی، لہذا میں جاؤں گا اور تاکہ اتمام حجت ہو جائے اللہ کے ہاں کوئی عذر باقی نہ رہے. یہ سارے صحابہ سواری کے سامنے کھڑے ہیں، توجہ ہے آپ کی، سواری کے سامنے کھڑے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ لفظ ہے کہ آپ نے امام علی مقام کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور روتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو شہادت کے حوالے کرتا ہوں. فرمایا میں جانتا ہوں کوفے والوں کو آپ واپس نہیں آئیں گے. امام مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا، میں تفصیلی واقعے میں نہیں جاتا، آپ نے خط لکھ دیا آپ آ جائیں، حالات سازگار ہیں، ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لیے، امام علی مقام چلے. یہاں علماء موجود ہیں، میں ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر ایک بات آپ کو یہ ذرا ذہن نشین رکھیے گا. امام علی مقام نے امام مسلم بن عقیل کو کیوں بھیجا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کو کیوں نہیں بھیجا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو کیوں نہیں بھیجا؟ عبداللہ ابن زبیر کو کیوں نہیں بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ باقی صحابہ کو کیوں نہیں بھیجا؟ امام علی مقام کی فراست پر قربان چاہیے، تدبر اور ذہانت پر قربان چاہیے. آپ نے کسی صحابی کو بھیجنے کی بجائے اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا، کیونکہ جو خط امام مسلم بن عقیل نے لکھا تھا کہ آپ آ جائیں وہی خط کوئی صحابی جا کر لکھتا. توجہ ہے آپ، وہی خط حضرت عبداللہ ابن عمر لکھتے کہ آپ آ جائیں، عبداللہ ابن زبیر لکھتے کہ آپ آ جائیں، حضرت عبداللہ ابن عباس لکھتے کہ آپ آ جائیں. امام حسین کی فراست کو لاکھوں سلام ہے، عظمت صحابہ پر پیرا دیا، صحابہ کی عظمت کا تحفظ کیا. اگر امام مسلم بن عقیل کی بجائے کوئی صحابی جاتا، آج ہر مجلس کا ذاکر صحابہ کو بھولتا کہ ان صحابہ نے امام علی مقام کو مروایا. یہ امام حسین کی فراست تھی، چچا زاد بھائی کو بھیجا تاکہ قیامت تک رسول اللہ کے صحابہ پر کوئی انگلی نہ اٹھا. توجہ حضرات آپ کی، آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں. اب سوال یہ ہے کہ امام علی مقامی کیوں اور کوئی کیوں نہیں؟ یہی سوال امام علی مقام سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں اور اکیلے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ادھر توجہ میری طرف فرمایا، مہمانوں کی آمد و رفت تو لگی رہے گی، ادھر میری طرف توجہ فرمایا. جملہ سنیے امام علی مقام کا. فرمایا پہلی بات، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. آپ ہی کیوں اور کوئی کیوں نہیں؟ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی دوسرا حسین ابن علی موجود نہیں ہے. میری نسبتوں کا تقاضا ہے کہ میں جاؤں گا. امام علی مقام گئے. اب یہاں ذرا رک کر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کوئی بڑے باپ کا بیٹا ہو، لاٹ میں پلا ہو، ناس میں پلا ہو، سونے کا نوالا منہ میں لے کر آیا ہو، عیش اور سہولیات میں پلا ہو، تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے لوگ آزمائشوں کو برداشت نہیں کر سکتے، میدان کارزار سے ضمیر کا سودا کر کے باہر آ جاتے ہیں الا ماشاءاللہ. لیکن ذرا تصور کریں، جو میدان کربلا میں جا رہے تھے ان سے بڑی نسبتیں تو کائنات میں کسی کی نہیں تھی، ان سے بڑا نام تو کائنات میں کسی نے نہیں دیکھا. جن کے کھیلنے کے لیے امام الانبیاء کی زلفیں ہو، جن کے کھیلنے کے لیے سینہ علم مشرا ہو، جن
ان کے ہاتھ کبھی سرکار کی ریش مبارک میں ہو، کبھی سرکار ان کے لیے سجدوں کو طویل کرے اور کبھی سرکار ان کو اپنے ساتھ منبر پر بٹھائیں۔ امام علی مقام جیسی نسبت اور لاڈ کائنات میں کسی کا نہیں تھا، لیکن گردن کٹا کر بتایا اگر ہم نبوت کے کندھوں پر بیٹھنا جانتے ہیں، دین مصطفیٰ کی بقا کے لیے گردنیں کٹانا بھی جانتے ہیں۔ ذرا وہ نسبتیں ذرا دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتا من الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ کون؟ امام حسن پاک اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، میں ان کو سونگتا ہوں تو مجھے خوشبو آتی ہے۔ ہر خوشبو کا کوئی نام ہوتا ہے، آپ کسی کو خوشبو گفٹ کرتے ہیں، اس پر لیبل لگا ہوتا ہے گلاب کی خوشبو، چنبیلیے کی، موتیے کی۔ وہ خوشبو جو وجود حسنین سے آتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا جواب حدیث میں موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا جو پھول ہوتا ہے خوشبو اسی پھول کی ہوتی ہے۔ اگر تم نے یہ دیکھنا ہو امام حسن اور امام حسین کے وجود سے جو خوشبو آتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو فرمایا ہما، یہ دونوں ریحانتا یا توجہ ہے حضرات آپ کی، ریحانتا یا یہ دونوں میرے دو پھول ہیں۔ اب تمہیں خوشبو کا نام پتہ چلنا چاہیے جو وجود حسنین سے آتی ہے۔ فرمایا کیا نام ہے؟ فرمایا پھول مصطفیٰ کے ہیں تو خوشبو بھی تو مصطفیٰ والی ان کے وجود سے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو گے تو سر سے لے کر سینے تک میری تصویر نظر آئے گی، اور امام علی مقام کو دیکھو گے تو سینے سے لے کر قدموں تک میری تصویر نظر آئے گی۔ یہاں تھوڑا روک کر آپ کی توجہ چاہتے ہوئے میں حضرت ام المومنین محبوبہ محبوب رب کائنات، حبیبہ حبیب رب کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ فرمان نقل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اگر نبی علیہ السلام کی پہلی کامل شبیہ اگر کوئی ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، چال میں، ڈھال میں، کردار میں، گفتار میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، مسکراہٹ میں، آقا کریم کی کامل شبیہ اگر کوئی ہے تو وہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ قانتہ شافعہ مقدسہ معطرہ مطہرہ منورہ عفیفہ جگر گوش مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ فرمایا وہ کامل شبیہ ہیں، اس سے آگے شباہت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ توجہ ہے تو اڈی، دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ آدھی شباہت امام حسن کو ملی، آدھی شباہت امام علی مقام کو ملی۔ یہاں بریلی کا تاجدار بولا کچھ تو عشق مصطفیٰ، غیرت مند سنیوں کا غیرت مند امام، عقیدے کی غیرت گھول کے پلانے والا اور کھوٹے اور کھرے کو کھول کر سامنے لانے والا امام احمد رضا بولا۔ فرمایا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین۔ تمثیلی نے سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ فرمایا پاک نبی کا سایہ کبھی زمین پر نہیں دیکھا گیا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے سائے کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ آدھے سائے مصطفیٰ سے امام حسن کو بنایا ہے، آدھے سائے مصطفیٰ سے امام حسین۔ امام علی مقام کی پنڈلی، امام علی مقام کی پنڈلی، بالکل امام علی مقام کی پنڈلی اپنے نانا کی پنڈلی جیسی، جن کو سمجھ آئی ہے وہ بولے۔ امام علی مقام کی پنڈلی نبی علیہ السلام کی پنڈلی جیسی تھی،
فرمائیے گا جو نتیجہ میں نکالنے لگا ہوں۔ فرمایا کوئی بندہ کوشش کرے کہ میرا عمل نبی علیہ السلام کے عمل کے مشابہ ہو جائے، اور اس کا عمل کوشش کرے کہ نبی علیہ السلام کے عمل کے مشابہ ہو، تو وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اگر کوئی بندہ کوشش کرے خود کہ اپنے عمل کو نبی علیہ السلام کے عمل کے مشابہ کر دی، وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو جن کو خود خدا نے اپنے حبیب کے مشابہ بنایا ہے، ان کی فضیلتوں کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا وہ امام حسن پاک سر سے لے کر سینے تک، اور امام حسین پاک سینے سے لے کر قدموں تک نبی علیہ السلام کی شبیہ ہیں۔ ذرا وہ نسبتیں دیکھیے نا، ان کے نانا کون ہے، نانی کون ہے، ان کی اماں کون ہے، ان کے بابا کون ہے، ان کی خالائیں کون ہیں، ان کے ماموں کون ہے، ان کے چچا کون ہے، ان کی پھپھی کون ہے۔ اسلام آباد والوں ہوں تو سب بولنا ہے، بولو سبحان اللہ، بولیں بلند آواز سے سبحان اللہ۔ بول تو میں رہا ہوں، آپ کوئی پریشان ہے، بولیں سبحان اللہ بلند آواز۔ آل بیت کے ذکر میں کنجوسی نہیں کرنی۔ فرمایا ذرا نسبتیں دیکھو، اور یہ وہی نسبتیں ہیں جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے ابا جان سے کہا مجھے وظیفہ تھوڑا دیا، ان کو زیادہ دیا ہے، حسنین کریمین کو تو یہ فرق کیوں ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اذهب فاتنی ام کا امہما، اگر ان سے برابری کرنی ہے تو جا ان کی ماں جیسی ماں لے کرا، اب ان کا ابی ہما، ان کے باپ جیسا باپ لا، جد ان کا جد ہما، ان کے نانا جیسا نانا لا، جدت ان کا جدت ہما، ان کی نانی جیسی نانی لا، خال ان کا خال ہما، ان کی خالہ جیسی خالہ لا، خالت ان کا خالت ہما، اور ان کی خالہ جیسی خالہ لا، مامو جیسا مامو لا، چچا جیسا چچا لا، پھپھی جیسی پھپھی لا۔ کون ہے ان کا نانا، کون ہے ان کی نانی؟ آئیے رسول اللہ کی زبان اقدس سے سنتے ہیں۔ یہ مستدرک کی روایت ہے، عصر کی نماز میرے پاک نبی نے پڑھائی، نماز پڑھاتے ہی سرکار نے سلام پھیرا تو فوراً دونوں شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھایا۔ توجہ ہے اسلام آباد والوں، دونوں شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھایا اور صحابہ سے فرمایا دسویں کون نے؟ صحابہ خاموش ہیں۔ سرکار آج تو سا تعارف کرواؤ، کوئی خاص تعارف ہونے لگا ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے ان کے نانا کون ہے، نانی کون ہے، اماں کون ہے، بابا کون ہے، خالائیں کون ہے، ماموں کون ہے، چچا کون ہے، پھپھی کون ہے؟ فرمایا ان کے نانا روح کائنات، جان کائنات، مرکز کائنات، حیات کائنات، مبدأ کائنات، وجہ تخلیق کائنات، ان کی نانی مسلمہ اول ملکۃ العرب موسم اسلام، جن کا پاکیزہ مال اسلام کی بنیادوں میں ہے، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور ان کی اماں سفر مصطفیٰ کی ابتدا، سفر مصطفیٰ کی انتہا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، اور ان کے بابا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کو حیدر کرار کہا جاتا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اور پتہ ہے حیدر کس کو کہتے ہیں؟ ہم نعرہ لگاتے ہیں نا حیدر حیدر، ہر سنی کی سانس سے حیدر حیدر کی صدا آنی چاہیے، اور فکر رضا کا متوالا تو ہے ہی وہ جس کی سانسوں سے حیدر حیدر کی خوشبو آئے۔ یہ نعرہ کسی ایرے غیرے نتھو خیرے نے نیا تو نہیں دیا کہ کوئی لگائے تو وہ کریڈٹ لے کہ ہم نے لگایا تو انہوں نے بھی لگایا۔ حیدر کل بھی ہماری جان تھے، آج بھی ہماری جان۔ بلند آواز سے بولو سارے۔ توجہ حضرات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ حیدر کسے کہتے ہیں؟ وہ شیر جو اپنی کچھار میں بیٹھا ہو اسے اسد کہتے ہیں۔ شیر اپنی کچھار سے باہر آ جائے اس شیر کو زرغام کہتے ہیں۔ شیر اپنے دشمن پر نظر ڈالے اسے زیغم کہتے ہیں۔ شیر دشمن کی طرف دوڑے اس شیر کو غزل
غضنفر کہتے ہیں شیر اپنے دشمن کو دبوچ لے، اس شیر کو حمزہ کہتے ہیں، شیر اپنے دشمن کو سانس نہ لینے دے اسے عباس کہتے ہیں، اور جو شیر اپنے دشمن کے دو ٹکڑے کر دے اسے حیدر الکرار کہا جاتا ہے۔ توجہ حضرات آپ کی، ان کی خالائیں کون؟ سیدہ زینب پاک، بولو نا سبحان اللہ، سیدہ رقیہ پاک، سیدہ ام کلثوم پاک۔ آج جو بندہ کہے کہ سرکار کی ایک ہی شہزادی تھی وہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں پر بہتان لگا رہا ہے، کیونکہ یہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ اسنین کریمین کی خالائیں سیدہ زینب ہے، سیدہ رقیہ ہے، سیدہ ام کلثوم ہے، اور یہ حدیث تائید ہے قرآن کی آیت کی، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے وبناتک وبناتک وبناتک، اپنی بیٹی سے نہیں بیٹیوں سے فرما دے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور مومنہ عورتوں سے فرما دے۔ اس آیت میں 3 طبقوں کا ذکر ہے، توجہ ہے آپ کی، اصلا چونکہ عقیدے دی گل بھی نال کرنی ہے۔ 3 طبقوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے ازواج مطہرات، حضرت سیدہ خدیجہ پاک، سیدہ سودا بنت زما، سیدہ عائشہ پاک، سیدہ حفصہ پاک، سیدہ میمونہ پاک، سیدہ جویریہ پاک، سیدہ ام حبیبہ پاک، اور سیدہ صفیہ پاک، سیدہ زینب بنت جہش پاک، سیدہ ام سلمہ پاک۔ تمام ازواج کا ذکر پہلے کہا، وَأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں سے فرما دے، وَبَنَاتِكَ۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اپنی بیٹی سے کہیں، قرآن نے کہا بیٹیوں سے کہیں۔ جمع کسی کے علماء جانتے، بیٹیوں سے کہے، سیدہ زینب پاک سے کہے، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہن، ان سے کہیے، اور پھر تمام مومن عورتوں سے کہیے کہ وہ پردہ کیا کریں۔ اس میں قرآن کی نص ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، بولو نا سبحان اللہ۔ اچھا میں یہ بھی عرض کر دوں، پتہ ہے یہ آیت کس کی رائے پہ اتری ہے؟ کس کی رائے تھی جس پر رب نے قرآن نازل کر دیا؟ کس نے مشورہ دیا تھا جس پر رب کا قرآن اترا؟ یہ رائے تھی چاہت مصطفیٰ، تمنا مصطفیٰ، آرزو مصطفیٰ، خواہش مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، مطلوب مصطفیٰ، محبوب مصطفیٰ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سرکار ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے، رب نے قرآن نازل کر کے عمر کی تائید کر دی۔ زندہ باد۔ فرمایا ان کی خالائیں سیدہ زینب پاک، سیدہ رقیہ پاک، سیدہ ام کلثوم پاک، ان کے ماموں حضرت قاسم، ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب، ان کی پھپھی ام ہانی بنت ابی طالب۔ توجہ فرماؤ ذرا، اب یہ بات سرکار نے کر کے کیا فرمایا؟ فرمایا جدہما فی الجنہ۔ اے حدیث جتے مکڑی ہیں تے تو انو چس آ جائیں اس لفظ تے، جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، ابیہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، خالتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، امتہما فی الجنہ۔ فرمایا یہ جو حسنین ہے نا، نام لیا سرکار نے، فرمایا یہ جو حسن اور حسین ہے، ان کے نانا بھی جنت میں، نانی بھی جنت میں، اماں بھی جنت میں، بابا بھی جنت میں، خالائیں بھی جنت میں، ماموں بھی جنت میں، چچا بھی جنت میں، پھوپھی بھی جنت میں، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، یہ دونوں خود بھی جنت میں، وَمَنْ يُحِبُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ
وہ بھی سیدھا توجہ ہے حضرات آپ کی. اب یہاں میں ایک عقلی دلیل عرض کرنے لگا ہوں, آپ توجہ فرمائیں گے. امام سخاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا, ایک بزرگ تھے حضرت ابو عبداللہ سلاوی رحمت اللہ علیہ, فوت ہو گئے. کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہا بخشش ہو گئی. بخشا گیا میں کس بنیاد پر؟ فرمایا مجھے جو نبی علیہ السلام سے نسبت ہے اس نسبت سے میں بخشا گیا. خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا آپ سید ہیں؟ کہا نہیں. اولاد رسول نہیں ہے؟ نہیں. سادات سے کوئی تعلق نہیں؟ فرمایا نہیں میں سادات سے نہیں ہوں, اولاد رسول نہیں ہوں. انہوں نے کہا پھر کس نسبت کی بات کر رہے ہو؟ سنیو, سنو گے امیر المجاہدین کے دیوانوں, سنو گے. میں نے یہی جملہ بابا جی کی زبان سے بھی سنا تھا, وہ جملہ جو حضرت ابو عبداللہ سلاوی نے کہا اور امام سخاوی نے نقل کیا. خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا آپ سید نہیں ہیں, اولاد رسول نہیں ہے, وہ کس نسبت کی بات کر رہے ہیں جس نسبت سے بخشے گئے؟ انہوں نے کہا مجھے اپنے نبی سے وہی نسبت ہے کہ نسبت القلب الی الرائی, جو کتے کو اپنے مالک سے ہوتی ہے. کہا اگر رب کی بارگاہ میں یہ نسبت مقبول ہے تو جو جگر کے ٹکڑے ہوں تو سا نہیں سمجھے. تو میں ایک اور مثال عرض کرتا. ایک خاتون نبی علیہ السلام کے لیے چادر تحفہ لے کر آئی, سرکار اندر تشریف لے گئے. اس خاتون کی دلجوئی کے لیے یہ تحفہ ہے, خوش ہوگی میں اس کے سامنے استعمال کروں. سرکار نے وہ چادر پہنی, حضور تشریف لائے. خاتون نے نبی علیہ السلام کے وجود ایک دست پر چادر دیکھی. صحابہ کہتے ہیں چادر نبی علیہ السلام کے وجود پر آئی تو اور خوبصورت لگنے لگی. ایک صحابی نے فوراً عرض کیا سرکار ہے چادر مینوں نہیں دے دیں دے تسی. نبی علیہ السلام اندر تشریف لے گئے, چادر اتار کر لائے, اس صحابی کو دے دی. صحابہ کرام نے اس صحابی سے کہا تم جانتے ہو کہ نبی علیہ السلام لا کا لفظ نہیں بولتے, انکار نہیں فرماتے, تو تم تھوڑا ٹھہر جاتے, ابھی تو چادر ملی تھی سرکار کو. سرکار کی زبان پر لا کا لفظ تو ہے ہی نہیں. وہ جو بریلی کے تاجدار نے کہا مانگیں گے, بولو نا, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. میں کہتا ہوں یہ رگڑا در رگڑا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, لب واہ ہے آنکھیں بند ہے, پھیلی ہے جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. کہا سرکار کی زبان پر تو لا کا لفظ ہے ہی نہیں, تو تم ٹھہر جاتے, چادر نہ مانگتے. اس صحابی نے کہا میں نے چادر گرمی سردی سے بچنے کے لیے نہیں مانگی, میں نے چادر اس لیے مانگی ہے آقا کریم کے وجود اطہر سے مس ہوئی ہے, اور میرا ایمان اور عقیدہ ہے جو چیز سرکار کے وجود سے لگ جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. میں وصیت کروں گا مجھے سرکار کی اس چادر میں کفن دیا جائے. سنیو توجہ فرمانا, اگر ایک لمحے کے لیے کوئی چادر پاک نبی کے وجود سے لگ جائے اس چادر کی برکت یہ ہے کہ جو سرکار کے جگر کے ٹکڑے ہو ان کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا. بیٹھ جو بیٹا, توجہ حضرات آپ کی. حضرت امام علی مقام اتنی بڑی نسبتوں کے ساتھ میدان کربلا میں آئے, لیکن کہیں شکوہ نہیں کیا, شکایت نہیں کی, گریہ زاری نہیں ہے, اور مدد نہیں مانگی کسی سے. امام علی مقام میدان کربلا میں آئے اور امام علی مقام نے میدان کربلا میں آ کر بتایا کہ ہم نے ان سجدوں کی بھی لاج رکھی ہے جو ہمارے لیے طویل کیے گئے, ہم نے اس منبر کی بھی لاج رکھی ہے جس پر ساتھ بٹھایا گیا, ہم نے ان زلفوں کی بھی لاج رکھی ہے جو ہمارے ہاتھ میں تھی,
اس ریش مبارک کی بھی لاج رکھی ہے جس میں حسنین کریمین کے ہاتھ کئی مرتبہ داخل ہوئے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کیوں گئے؟ آپ کا خطبہ سنیے. سنیں گے جناب؟ توجہ ہے آپ کی. آپ نے خطبہ دیا اور اپنے نانا جان کا فرمان پڑھا یہ کربلا کے راستے میں. فرمایا میں یزید کے خلاف اس لیے نکلا ہوں کہ میرے نانا جان نے فرمایا من رہا سلطان جائرن، جو کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے. کیسا ظالم بادشاہ؟ مستحلن لحرم اللہ، جو اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہو. ناقصن لعہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑتا ہو. مخالفن لسنت رسول اللہ، نبی علیہ السلام کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہو. یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، لوگوں کے ساتھ ظلم اور سرکشی سے پیش آتا ہو. سرکار نے فرمایا جو کسی ایسے ظالم حکمران کے خلاف نہ نکلے، کل جہاں وہ ظالم حکمران ہوگا یہ بندہ بھی وہی ہوگا. اب یزید کے اندر یہ ساری باتیں تھیں. مستحل لحرم اللہ، اللہ کی حدود کو پامال کرنا، اللہ کے وعدوں کو توڑنا، سرکار کی سنتوں کی مخالفت کرنا، لوگوں پر ظلم کرنا. اور جو امام ابن کثیر نے لکھا یزید نمازوں کو ضائع کرتا تھا، یزید شراب پیتا تھا، یزید جانوروں کو لڑاتا تھا، یزید حرام کو حلال اور حلال کو حرام کہتا تھا، اور یزید طوائفوں کا ناچ دیکھتا تھا. اس صورتحال میں امام نے اعلان کیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. توجہ ہے حضرات. آج یزید کا سر دھونے والے بھی بڑے ہیں. ہم کہتے ہیں تمہارے لیڈر پہ بھی لعنت. بولو نا، بولیے. نہیں بولے سارے. کوئی پریشانی ہے اس میں؟ یزید کی سوچ اور فکر پر لعنت. یزیدی سوچ اور فکر کے حامل جو آج موجود ہیں ان پر لعنت. لیکن یہاں عقیدے کی بات کر دی. اگر بیٹے کو سامنے رکھ کر باپ کو بھونکنے تم نے، تو اسی میدان کربلا میں عمرو ابن سعد بھی ہے جو بیٹا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص. سبحان اللہ. اگر باپ کو بیٹے کو سامنے رکھ کر باپ کو تم بھونکنا ہے تو یہاں کیا کہو گے؟ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ بڑا واضح ہے. یزید کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، یزید کے لیے کوئی صفائی نہیں، یزید کے لیے کوئی کسی قسم کی صفائی نہیں. لیکن یزید کو سامنے رکھ کر صحابی رسول حضرت امیر معاویہ کو بھونکنا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ سرکار کے صحابی ہے اور آقا کا ہر صحابی کل بھی جنتی تھا، آج بھی جنتی. ہر صحابی یہ نبی، ہر صحابی یہ نبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. عقیدہ حق اہل سنت و جماعت. توجہ حضرات آپ کی. پہلا بندہ جس نے امام علی مقام کا راستہ روکا کون تھا؟ وہ حضرت حر. بولیے. پہلا بندہ جس نے امام علی مقام کا راستہ روکا حضرت حر تھے. اور میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، علماء تائید فرمائیں گے، اصلاح فرمائیں گے میری. مورخین نے لکھا کہ اگر حضرت حر امام علی مقام کا راستہ نہ روکتے تو کربلا کا واقعہ نہ ہوتا. کتنا بڑا مسئلہ ہے. راستہ روکا، وادی طیف ارض کرب و بلا پر روکا امام علی مقام کو. سنیوں میں جو اپنا سینہ چیر کر ایک درد آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے. اس بدعقیدگی کے سیلاب میں ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے. بات سے آبا کی ہو تو کوئی بے ادبی کا جملہ نہیں بولنا. بات اہل بیت کی ہو تو کوئی بے ادبی کا جملہ نہیں بولنا. ادب، تعظیم اور تکریم وہ ہے جو سر پہ عزتوں کے تاج سجاتی ہے، اور بے ادبی کا جملہ ذلت کے گڑھوں میں گرا دیتا ہے. حضرت حر کو جنتی صفحے کیسے ملی اس کی وجہ سنیے. شاید آپ حضرات میں سے بہت کم یہ جانتے ہوں. حضرت حر کو جس وقت امام علی مقام نے کہا کہ تم اپنی نماز پڑھو، ہم اپنی پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا امام آپ میرے ہیں
میں امام تو نہیں، میں نے بدلا نماز تو میں آپ کے پیچھے ہی پڑھوں گا. جب راستہ روکا تو عربوں کے اندر غصے میں ایک جملہ بولا جاتا تھا کہ تجھے تیری ماں روئے. گالی نہیں ہے یہ جملہ، غصے کا اظہار ہے، ناراضگی کا. تجھے تیری ماں روئے، یہی جملہ حضرت امام علی مقام نے حضرت حر سے کہا کہ تو نے میرا راستہ روکا ہے، تجھے تیری ماں روئے. یہاں وہ جملہ حضرت حر نے بولا جو ان کو جنتی صفوں میں لایا. حضرت حر نے کہا امام آپ میری ماں کے لیے جملہ کہہ سکتے ہیں، میں آپ کی ماں کے لیے نہیں کہہ سکتا. کیونکہ اے امام علی مقام میری ماں جیسی کائنات میں اور عورتیں بھی ہوں گی، آپ کی ماں جیسی کائنات میں اور کوئی نہیں ہے. وہ ایک ہی ہے جو جگر گوشہ مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. یا توجہ ہے حضرات، یہ ادب کا وہ جملہ تھا جس نے حضرت حر کو یزیدی جہنمی صفوں سے نکال کر حسینی جنتی صفوں میں شامل کیا. وہ کسی شاعر نے کہا تھا اگر توڑا ذوق ہوئے تے شعر سنا دے مت. اس نے کہا جوش پہ تھا شبیر کا دریائے سخاوت. معافی مانگی نا حضرت حر نے، آپ مجھے معاف کر دے. تو امام علی مقام نے سینے سے لگایا اور جب شہادت ہوئی تو چہرہ حضرت حر کا امام علی مقام کی گود میں تھا. اپنی چادر سے حضرت حر کی داڑھی سے اور چہرے سے گرد صاف کی تو انہوں نے آنکھیں کھول کر جو آخری جملہ کہا کہ نواز رسول آپ مجھ سے راضی ہیں؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول تو اس سے راضی ہو. تھا جوش پہ شبیر کا دریائے سخاوت، شوخی خنجر کا نہ شکوہ تھا نہ گلا تھا. تھا جوش پہ شبیر کا دریائے سخاوت اور شوخی خنجر کا نہ شکوہ تھا نہ گلا تھا. یہ کہہ کر حر کی خطاب بخش دی شاہ نے، جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا. فرمایا جا تجھے معاف کیا، اگر راستہ نہ رکتا تو کربلا کا مارکا نہ ہوتا. جا میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے، یہ اپنی ذات کے لیے انتقام لینے نہیں آئے تھے. حضرات گرامی قدر جہاں ایک جملہ عرض کر دوں اگر آپ توجہ فرمائیں. اگر کوئی بندہ یزیدی صفوں سے نکل کر حسینی صفوں میں آئے تو وہ جنتی، یزیدی صفوں سے نکل کر نواسے کی صفوں میں آئے تو وہ جنتی. تو وہ صحابہ جو کفر کی صفوں سے نکل کر نانے کی صفوں میں آئے ان کے جنتی ہونے میں کیا شک ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت صحابہ و اہل بیت. توجہ حضرات، میدان کربلا میں امام علی مقام کے 2 بیٹے شہید ہوئے. کتنے؟ سارے بولو نا یار. 6 بھائی شہید ہوئے، 4 بھتیجے شہید ہوئے، 4 چچا زاد بھائی شہید ہوئے، 2 بھانجے شہید ہوئے، 2 پوتے شہید ہوئے. یہ امام علی مقام کے خانوادہ کے وہ لوگ جو شہید ہوئے. اس کے علاوہ 50 شہادتیں اور ہیں جس میں عوان و انصار شامل ہیں اور کئی صحابہ شامل ہیں جنہوں نے کربلا میں جام شہادت نوش کیا. یہ بات آپ نے سنی ہوگی لیکن میں ذرا جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں تھوڑی سی توجہ فرمائیں کہ امام علی مقام کے یہ 6 بھائی کون تھے؟ یہ 6 بھائی کون تھے امام علی مقام کے؟ مولا علی کے بیٹے نا. امام علی مقام کے بھائی ہوئے، مولا علی کے بیٹے ہوئے. سیدہ پاک کی اولاد میں تو 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. حضرت محسن کا بچپن میں وصال ہو گیا. امام حسن پاک، امام حسین پاک اور 2 شہزادیاں حضرت زینب پاک اور حضرت ام کلثوم پاک جو حضرت فاروق اعظم کی اہلیہ ہیں اور حضرت فاروق اعظم داماد مولا علی مرتضیٰ کے. یہ جو باقی 6 بھائی ہیں یہ سیدہ پاک کی اولاد نہیں ہے، یہ دیگر ازواج سے ہیں. سنیو میں نے آپ کو نام سنانے ہیں، آپ سبحان اللہ کہیں تو آپ کی مرضی ہے. یہ جو 6 بھائی تھے ان میں 4 مولا علی کے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے یہ حضرت ام البنین فاطمہ کلابیہ کے بیٹے ہیں. ایک کا نام تو معروف ہے
وفا کا لفظ آتے ہی جن کا تصور ذہن میں آتا ہے حضرت عباس علمدار، یہ حضرت ام البنین کے بیٹے، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ باقی شہزادے، دوسرے بیٹے مولا علی کے حضرت عبداللہ، تیسرے حضرت جعفر، ان تو سے چپ نہیں لینا، چوتھے بیٹے مولا علی کے جو کربلا میں شہید ہوئے ان کا نام ہے حضرت عثمان بن علی، یہ حضرت ام البنین کے بطن سے ہیں۔ مولا علی کی ایک اور زوجہ ہے، ان کا نام ہے لیلہ بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے دو بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، ایک کا نام ہے عبداللہ، دوسرے کا نام ہے ابو بکر، بولو نا سبحان اللہ۔ اچھا یہ تو وہ ہے نا جو شہید ہوئے، مولا علی کی ایک زوجہ اور ہے، ان کا نام ہے ام حبیبہ بنت سما، ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا مولا علی کے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا ان کے بطن سے تھے، بیٹی کا نام رقیہ تھا، بیٹے کا نام عمر تھا۔ توجہ ہے سنیو، توجہ ہے آپ کی، مولا علی المرتضیٰ کے بیٹے کا نام ابو بکر، مولا علی المرتضیٰ کے بیٹے کا نام عمر، مولا علی المرتضیٰ کے بیٹے کا نام عثمان۔ کس کے نام پر رکھا یہ نام؟ یہ نام بتاتے ہیں مولا علی نے یہ نام اس لیے رکھے تھے کہ میرے یہ بچے گھر کے آنگن میں کھیلیں گے، آواز ان کو دوں گا، ان کا نام لے کر بلاؤں گا، ان کو یاد اپنے یاروں کو کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ صدیقیہ یا صدیق اکبر، نعرہ صدیقیہ، نعرہ فاروقیہ، نعرہ عثمانیہ، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے حضرات آپ کی، یہ شہید ہوئے میدان کربلا میں اور ان کے نام آج نہیں لیے جاتے۔ یہاں ایک اور بات بھی عقیدے کی عرض کر دوں، توجہ ہے، آج ہم سنتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی موجودگی میں مولا علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ صرف سیدہ پاک کا اختصاص ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ سرکار کی ساری شہزادیوں کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں حضرت سیدہ رقیہ پاک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، حضرت سیدہ ام کلثوم پاک دوسرا نکاح نہیں کیا، مولا علی کے نکاح میں سیدہ زہرا پاک دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہ اختصاص ہے پاک نبی کی بیٹیوں اور شہزادیوں کا۔ اب یہاں جو بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے، امید آپ توجہ فرمائیں گے، یہ پابندی کیوں ہے کہ سرکار کی بیٹی کی موجودگی میں کوئی دوسری عورت سوکن بن کے نہیں آ سکتی؟ سرکار کی شہزادیوں کی یہ شان ہے، کیوں؟ امام سیوطی نے تو پورا باب باندھا اس پر کہ سرکار کی شہزادیوں کی موجودگی میں کوئی دوسری سوکن نہیں آ سکتی۔ الخصائص الکبریٰ پڑھیے، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب کسی عورت پہ کوئی سوکن آتی ہے، فطرتی بات ہے، وہ دونوں سوکنے آپس میں لڑتی ہیں، تو وہ سوکن لڑتے لڑتے دوسرے کی ماں کو بھی برا کہتی ہے، باپ کو بھی برا کہتی ہے۔ فرمایا رب نے پابندی لگا دی، نبی کی شہزادیوں کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کوئی سوکن آئے تو بے خیالی میں پاک نبی کی بیٹی کو کچھ کہتے کہتے سرکار کی ذات کو کچھ نہ کہتے۔ فرمایا یہ ناموس رسالت کا تحفظ ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کی عزت کی حفاظت فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ توجہ حضرات آپ کی، تھک گئے ہو؟ بولے ذرا سبحان اللہ۔ بات چونکہ رحماء بینہم کی ہو رہی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سنیے۔ فرمایا لوگوں، جب نبی علیہ السلام کی آل کی عزت اور تکریم کی بات ہو تو سرکار کی ذات کو دیکھا کرو۔ سمجھے آپ یہ جملہ؟ نبی علیہ السلام کے خاندان اور اہل بیت کے تعظیم اور تکریم میں سرکار کی ذات کو دیکھا کرو۔ یہ دیکھو خاندان کس کا ہے، اور
اولاد کس کی ہے؟ آل کس کی ہے؟ آل بیت کس کے ہیں؟ اور یہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے اپنے رشتہ داروں سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی سرکار کے رشتہ داروں سے، کیونکہ میرے رشتہ دار ہیں، نبی علیہ السلام کے رشتہ دار، سرکار کے رشتہ دار ہیں۔ اور یہ رحماء بینہم کی تھوڑی سی بات اور آگے بڑھاؤں اگر آپ اجازت دیں، توجہ آپ کی۔ دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مجھے یہ روایت ایسی دل کو لگی کہ کیسی محبت ہے، آج کیسی کیسی کہانیاں ہمیں سنائی جاتی ہیں، جبکہ محبت کیا ہے۔ دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاضی شریح کی عدالت ہے، ایک مسئلہ آ گیا کہ دو عورتوں نے ایک ہی رات میں بچہ جنا ایک جگہ پر، توجہ آپ کی، ایک کی لڑکی ہوئی ایک کا لڑکا، تاریکی تھی، اندھیرا تھا، اجالا ہوا تو جھگڑا چل گیا، دونوں کہنے لگی کہ میں نے لڑکے کو جنم دیا ہے، لڑکی کی ماں بننے کے لیے کوئی تیار نہیں، دونوں کہتی ہیں کہ لڑکا میرا ہے۔ فیصلہ آیا حضرت قاضی شریح کے پاس، وہ آگے حضرت فاروق اعظم کے پاس۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو بلایا، اور یہ جملہ بھی مولا عمر کا ہے کہ علی اقدانا، علی اس امت کے سب سے بڑے قاضی ہیں۔ صحابہ نے کہا آپ فرمائیں، آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ علی المرتضیٰ کریں گے۔ یارو ذرا جملہ توجہ سے سننا، کہانیاں نہیں سننیاں، کہانیوں پہ یقین نہیں کرنا، رحماء بینہم کی عملی تفسیر دیکھیے۔ صحابہ نے حضرت فاروق اعظم سے کہا آپ حضرت علی کو بلائیں، وہ اس کا فیصلہ کریں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا علی علم کا وہ نشان ہے جن کو بلایا نہیں جاتا، چل کر ان کے پاس جایا جاتا ہے۔ ہم خود مولا علی کے پاس جائیں گے، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم باغ میں ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا علی یہ معاملہ ہے، آپ اس کو حل فرمائیں۔ الجھن ہے، دونوں عورتوں کہتی ہیں بیٹا ہمارا ہے، جبکہ ایک کی بیٹی ہوئی ہے ایک کا بیٹا ہوا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ بیٹا کس کے اور بیٹی کس کی ہے؟ توجہ ہے سنیو، مولا علی نے زمین سے تنکا اٹھایا، تنکا اٹھا کر فرمایا اللہ کی قسم یہ تنکا زمین سے اٹھانا جتنا آسان ہے، علی کے لیے اس معاملے کا فیصلہ کرنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ کیسے فیصلہ ہوگا؟ فرمایا ان دونوں عورتوں سے کہو پردے میں چلی جائیں، پردے میں چلی گئی۔ فرمایا اپنی چھاتی سے دودھ برتنوں میں نکال کر لائیں، برتن میں نکال کر لائیں۔ جس عورت کی چھاتی کا دودھ وزنی تھا آپ نے فرمایا بیٹا اس کا ہے، دوسرے کی بیٹی ہے۔ فیصلہ ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا علی یہ فیصلہ کہاں سے کیا آپ نے؟ فرمایا یہ فیصلہ میں نے قرآن سے کیا، قرآن سے کیا یہ فیصلہ۔ کیسے؟ فرمایا قرآن کہتا ہے مرد کے مقابلے میں عورت کی دیت آدھی، مرد کے مقابلے میں عورت کی شہادت آدھی، مرد کے مقابلے میں عورت کی وراثت آدھی۔ فرمایا میں نے قرآن سے سمجھا یہ قانون صرف دیت، شہادت اور وراثت میں نہیں چلتا، ماں کی چھاتی میں بھی چلتا ہے۔ جو بیٹے کی ماں ہے اس کی چھاتی میں خوراک دگنا ہوتی ہے۔ میں نے یہ فیصلہ قرآن سے کیا ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ سنیے۔ آپ نے فرمایا الہی مجھے کسی ایسی مشکل میں تنہا نہ رکھنا جہاں علی نہ ہو، اور مجھے کسی ایسے شہر میں نہ رکھنا جہاں علی نہ ہو۔ مولا علی وہ ہے جو نگاہ عمر میں اس امت کے سب سے بڑے قاضی ہیں، اور اس سب سے بڑے قاضی کا فیصلہ ہے ابو بکر دا پہلا نمبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تماتم مست کلندر، ابو بکر دا پہلا نمبر، تماتم مست کلندر، عمر دا تیجا نمبر، عثمان دا تیجا نمبر، علی دا چوتھا نمبر۔ چلیں ذرا بات اور آگے بڑھاتے ہیں۔ رحماء بینہم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام ہے
حضرت عبدالرحمن، کیا نام ہے؟ سارے بولے نا، تھک گئے ہو؟ کیا نام ہے؟ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان کی ایک بیٹی ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوتی حضرت صدیق اکبر کی۔ یہ ایک رشتہ ہو گیا۔ دوسرا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام ہے محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن ابی بکر۔ ان کے ایک بیٹے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ ایک پوتے حضرت قاسم اور ادھر پوتی حضرت اسماء۔ یہ جو رشتہ، توجہ میری طرف رہے ذرا، یہ جو رشتہ میں ملانے لگا ہوں، اس کے پیچھے ایک جملہ ہے۔ کس کا جملہ؟ امام جعفر صادق کا جملہ۔ کہا ولدنی ابو بکر مرتین، پتر مولا علی دا، پتر مولا علی دا، اور اعلان کر رہے کہ میں صدیق اکبر کا دورہ بیٹا ہوں۔ کیسے؟ فرمایا حضرت صدیق اکبر کے ایک بیٹے عبدالرحمن، ان کی بیٹی اسماء، حضرت صدیق اکبر کے دوسرے بیٹے محمد، ان کے بیٹے قاسم، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایک بیٹا، پوتا اور پوتی حضرت قاسم اور حضرت اسماء، ان کا آپس میں نکاح ہوا۔ پوتا صدیق اکبر کا، پوتی حضرت صدیق اکبر کی، نکاح ہوا۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹی دی، ان کا نام تھا ام فروا۔ اتنے تک سمجھ آئیے؟ بولو، یہاں تک سمجھ آئی؟ ام فروا پر پوتی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ام فروا، ان کا رشتہ مانگا کس نے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کس کے لیے؟ اپنے بیٹے امام محمد باقر کے لیے۔ تو حضرت ام فروا پر پوتی حضرت صدیق اکبر کی، ان کا نکاح ہوا حضرت امام محمد باقر سے، بلکہ یوں کہوں بارات علی کے گھر سے چلی اور صدیق اکبر کے دروازے پر آئی، ڈولی صدیق اکبر کے گھر سے اٹھی، مولا علی کے گھر آئی۔ حضرت امام باقر کا نکاح حضرت صدیق اکبر کی پرپوتی حضرت ام فروا سے ہوا۔ اس جوڑے کو، صدیقی اور علوی خون کو، جو رب نے پہلا بیٹا دیا ہے، اسے امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت صحابہ و اہل بیت، عقیدہ حق اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ توجہ حضرات آپ کی۔ اب آئیے پھر ذرا شہادت کی طرف آتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں۔ 6 ماہ کا بچہ، نام کا وہ اصغر تھا، کام کا وہ بھی اکبر ہی تھا، جرت کا وہ بھی اکبر ہی تھا۔ جوان بیٹا، بانجے، بھتیجے، بھائی اور پوتے شہید ہوئے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ امام علی مقام کے قدم نہیں لڑکھڑائے، پریشان نہیں ہوئے؟ آئیے اس کا جواب حدیث سے سنتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ پاک دونوں شہزادوں کو لائی اور عرض کیا، حضور اپنے نواسوں کو کسی چیز کا وارث بنائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو حسن ہے فَلَهُ هَيْبَتِي وَسُعْدَتِي، میں نے ان کو اپنی جرت کا بھی وارث بنایا اور سرداری کا بھی وارث بنایا، اور میرے یہ جو بیٹے ہیں حسین، فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، یہ میری جرت کے بھی وارث ہے اور میری سخاوت کے بھی وارث ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں گے ذرا، امام حسن نے سرداری کا حق ادا کر دیا، خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا، اور صرف خلافت سے دستبرداری نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، اور ساتھ جملہ کیا کہا؟ فرمایا مجھے پوری سلطنت اسلامیہ کا حکمران بنایا جائے، لیکن شرط یہ ہو کہ نانا کی امت کا خون بہے تو مجھے گوارا نہیں ہے۔ خلافت چھوڑ دی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سنیوں میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف اعلیٰ حضرت کا ایک قول آپ کو سنانے لگا ہوں۔ فتاوی رضویہ کی 28ویں جلد ہے، توجہ ہے تو اڑی۔ فرمایا امام حسن نے خلافت چھوڑی،
रब ने कुतुबियत कुबरा अता फरमा दी। फरमाया कुतुबियत कुबरा के आगाज में भी इमाम हसन, दरमियान में भी इमाम हसन और आखिर में भी इमाम हसन। कैसे? फरमाया कुतुबियत कुबरा का आगाज मौला अली के बाद इमाम हसन पाक है, दरमियान में 11वीं वाला पीर है और वो इमाम हसन की औलाद है, और आखिर में इमाम महदी है, वो भी इमाम हसन की औलाद है। फरमाया खिलाफत छोड़ी, रब ने कुतुबियत कुबरा का मनसब अता फरमाया। उधर सरदारी का हक अदा किया, इधर सारे बछड़े कुर्बान करके जुबान पर कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं है और कोई जुबान पर आहोजारी नहीं है। गिला शिकवा आहोजारी मदद तरले मिन्नते कैसे होती? मैदान करबला में अकेला हुसैन इब्न अली नहीं खड़ा, अपने नाना की जुर्रतों का वारिस भी खड़ा है। फरमाया मैंने अपनी जुर्रतों का वारिस बनाया, ये जुर्रतों के वारिस खड़े हैं मैदान करबला के अंदर। 70 के करीब लाशें सामने पड़ी हुई हैं। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा देखती हैं, कभी बेहोश हो जाती हैं, कभी होश में आती हैं, और जिस वक्त होश में आई तो हजरत इमाम अली मकाम की उनसे गुफ्तगू हुई। आज हुसैनी वही है जो इस गुफ्तगू को समझेगा। आपने फरमाया ए मेरी बहन, अल्लाह की तरफ से आई हुई आजमाइश पर सब्र करना, और जिस वक्त मेरी शहादत हो जाए तो फिर सब्र का दामन नहीं छोड़ना, और इसलिए कि जुए जमीन पर हर शख्स को मौत आनी है, आसमान वालों में भी कोई बाकी नहीं बचेगा। बका सिर्फ अल्लाह की जात है। अभी खैरुन मिन्नी, उम्मी खैर, उम्मी खैरुन मिन्नी। फरमाया मेरे वालिद मुझसे बेहतर थे, वो भी रुखसत हो गए, मेरी वालिदा मुझसे बेहतर थी, वो भी रुखसत हो गई। जब मेरी शहादत हो जाए, ली वलहा वले कुल्ले मुस्लिमिन बि रसूलिल्लाह उस्वा, तो फरमाया फिर मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हर मुसलमान के लिए शहादत हुसैन पर तरीका क्या होगा? फरमाया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा होगा, और वो ये है कि जितनी बड़ी मुसीबत हो सब्र का दामन हाथ से नहीं। इमाम अली मकाम ने तरले नहीं किए। आज किसी गैर मुस्तनद और किसी गैर संजीदा पेशावर वाइज से आप करबला सुनेंगे तो वह आपको बताएगा कि इमाम अली मकाम मजबूर थे, लाचार थे, बेबस थे, तरले मिन्नतें कर रहे थे। लेकिन ये रोशन चेहरों वाले सुन्नी उलमा, इनसे जब आप वाक़या करबला सुनेंगे तो ये आपको बताएंगे जिस हुसैन इब्न अली को हमने करबला में देखा वो मजबूर नहीं था, वो लाचार नहीं था, वो बेबस नहीं था, उसने तरले नहीं किए, उसने मिन्नतें नहीं की, वो चाहता तो कौसर का रुख करबला की तरफ मुड़ जाता, लेकिन वो जानता था इम्तिहान है, इम्तिहान में सर बचाए नहीं जाते, कटाए जाते। जितना बड़ा इम्तिहान था इमाम अली मकाम ने उतने सब्र से बर्दाश्त किया। अगर कोई कहे कि मजबूरी थी, लाचार थे, बेबस थे, लोगों को रुलाने के लिए तो आए। तो जाज बिन यूसुफ का दौर है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेड़ियों में जकड़े हुए सामने खड़े हैं। वो जाज बिन यूसुफ के सामने इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जिनके बारे में दाता साहब कहते हैं चराग उम्मत, वारिस नबुव्वत, सैयद मजलूम, इमाम महरूम, शम्मे ओताद, हजरत अली बिन हुसैन बिन अली, और जिनको कसरत सुजूद की वजह से सैयद साजिदीन और ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है, बेड़ियों में जकड़े हुए। हजरत ज़ोहरी वहां मौजूद थे, वो रोने लग गए। पूछा क्यों रो रहे हैं? कहा ज़ैनुल आबिदीन मुझे आपकी निस्बतें याद आ रही हैं, आप बेटे किसके, और फिर माँ कौन, बाबा कौन, रिश्ते, निस्बतें, तो मुझे आप पर रोना आ रहा है, आप जंजीरों में जकड़े हुए। तवज्जो फरमाइएगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने हाथों को झटका दिया तो बेड़ियां नीचे गिर गई। फरमाया जिसको तुम मजबूरी कहते हो, जिसको तुम लाचारी कहते हो, वो ये पड़ी हुई है। हम मजबूर नहीं थे, हमें इख्तियार था,
کربلا کا منظر بدل سکتے تھے، لیکن ہم جانتے تھے امتحان ہے، امتحان میں سر بچائے نہیں جاتے، دین مصطفیٰ کے لیے کنبے کٹائے جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عقیدہ حق اہل سنت و جماعت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت و جماعت۔ توجہ حضرات آپ کی، امام علی مقام نے سر کٹایا، آزمائش جتنی بڑی ہو انعام بھی بولو نا، سارے بولے نا، میں آپ کے صبر کا مزید امتحان نہیں لوں گا، میں سمیٹ رہا ہوں بات۔ آزمائش جتنی بڑی صبر اتنا بڑا، صبر جتنا بڑا انعام اتنا بڑا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش حضور کے سامنے پڑی ہوئی ہے، لاش کو مسلح کیا گیا۔ یہ وہی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے جنازے پہ سرکار نے روتے ہوئے فرمایا، یا ام رسول اللہ، اے نبی علیہ السلام کے چچا، یا اسد اللہ و اسد رسول ہی، اے اللہ اور اس کے رسول کے شیر، یا فاعل الخیرات، اے نیکیوں میں پہل کرنے والے، یا کاشف القربات، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، یا ذابن عن وجہ رسول اللہ، اے اپنے چچا سے دشمنوں کو دور بھگانے والے۔ سرکار نے فرمایا امیر حمزہ کی لاش کو مسلح کیا گیا، توجہ فرمائیے گا، حضور نے فرمایا مجھے اپنی پھپھی اور حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ کا خیال نہ ہوتا تو میں امیر حمزہ کی لاش کو قبر میں نہ دفناتا۔ سرکار کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں چاہتا تھا لاش پڑی رہے، پرندے آ کر حضرت امیر حمزہ کے گوشت نوچے، بوٹیاں نوچے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، اتنے مصیبت کی وجہ سے ان کے درجے بلند ہو، تو فرمایا امتحان جتنا بڑا صبر اتنا بڑا، صبر جتنا بڑا اور اس کا انعام اتنا بڑا۔ حسین ابن علی کا امتحان جتنا بڑا تھا صبر اتنا ہی بڑا تھا، صبر جتنا بڑا تھا انعام اتنا ہی بڑا اللہ نے۔ وہ انعام کیا تھا؟ سنیو، سنو گے، بولو گے، کیا انعام تھا؟ فرمایا جنہوں نے پانی پیے، جن کے فرات پر قبضے تھے وہ سارے مر گئے، بولو نا سبحان اللہ۔ جن کا فرات پر قبضہ تھا، پانی تھا، وہ سارے مر گئے، جو پیاسے تھے وہ قیامت تک زندہ ہو گئے، جن کے پاس افرادی قوت تھی وہ مر گئے، جن کے پاس 72 جانثار تھے وہ قیامت تک زندہ ہو گئے، جن کے پاس ہتھیاروں کا ڈھیر تھا وہ مر گئے، جو نہتے تھے وہ قیامت تک زندہ ہو گئے، جو سروں کے حکمران تھے وہ مر گئے، حسین جو دلوں کا بادشاہ تھا وہ کل بھی زندہ ہے۔ توجہ حضرات آپ کی، فرمایا یہ کربلا کا فلسفہ ہے، جتنا بڑا صبر تھا اتنا بڑا انعام کیا۔ اور آج یہ پیغام بھی آپ کو حضرات میں دے جاؤں، توجہ فرمائیں ذرا آپ، بازاروں میں پیٹ کر ماتم کر کے میں لٹی گئی بابا، اور پھر سیدہ زینب پاک کا نام لے لے کر وہ کہانیاں منسوب کرنا جو اہل بیت اطہار کی شان کے منافی ہے، یہ حسینیوں کا طریقہ، بولو نا سارے، یہ حسینیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ سیدہ زینب کسی بزدل عورت کا نام نہیں ہے، سیدہ زینب ثانی زہرا ہے، نائبہ زہرا ہے، شریکۃ الحسین، عقیلہ بنی ہاشم، جن کا نام ہے خود سرکار نے رکھا زینب، اور زینب کا معنی زین و ابن، اپنے باپ کی زینت، باپ کی فصاحت کی زینت،
باپ کی بلاغت کی زینت، باپ کی خطابت کی زینت، باپ کی جرتوں کی زینت، باپ کے لہجے کی زینت، جس نے کوفہ کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا، آج ان کا نام لے کر بے حیائی پھیلانے والے، اپنے آپ کو حسینی کہنے والے سنیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مدینہ سے لے کر مدینہ تک پورے سفر کربلا میں نے اپنی پھپھی جان کی دو باتیں دیکھی، سنیو یہ بات پلے سے باندھ کے جانیے، دو باتیں دیکھی اپنی پھپھی کی، ایک فرض تو فرض ہے، انہوں نے تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی، دوسرا فرمایا میں نے ان کا پردہ کھلا ہوا نہیں دیکھا، بلکہ کوفہ کے بازاروں میں جب وہ قیدی بنی ہوئی تھی اور کوفہ کے لوگ چھتوں سے دیکھ رہے تھے تو یہ سیدہ زینب تھی جنہوں نے بڑی جرت کے ساتھ ان کو للکار کر کہا اپنی نظریں نیچی کرو، تم جانتے نہیں ہم کس کی بیٹی ہیں، کس کی آغوش میں پلی ہیں، کس کی گود میں پلی ہیں، اور کس نے ہماری تربیت کی ہے۔ ان ساری شہادتوں کے بعد 10 محرم الحرام امام علی مقام میدان کربلا میں آئے، جسم پر یہ وہی جسم ہے جس کو سرکار نے کئی مرتبہ بوسے دیے، تیروں کے زخم بھی ہیں، نیزوں کے زخم بھی ہیں، لیکن گلا بولیے نا، امام کی آخری گفتگو کے لفظ سنا دوں آپ کو جو سیدہ زینب پاک سے ہوئی، یا اخیہ اے میری بہن، یہ بالکل آخری گفتگو ہے، لا تشکی علی جیبی، میری شہادت پر اپنا گریبان نہ پھاڑنا، ولا تخمشی علی وجہ کے، اور اپنا چہرہ نہ پیٹنا، ولا تبہی علی بالویل والصبور، میری لاش پہ کھڑی ہو کر گریہ زاری نہ کرنا، واویلا نہ کرنا، کیونکہ حسینی وہی ہے جو صبر کا دامن تھام کر رکھے گا، ماتم مردوں کے ہوتا ہے، حسین کل بھی زندہ باد، آج بھی زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حسینیت زندہ باد، حسینیت، حسینیت، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت۔ حضرات گرامی قدر توجہ ہے آپ کی، تھک گئے ہو؟ بولیے سبحان اللہ۔ کربلا کی جنگ کون جیتا؟ مادیت پرستوں سے پوچھئے، ذاکر نالائق جیسے بندوں سے پوچھئے، غامدی جیسے بیمار ذہنوں سے پوچھئے، اور نجد کے مال پہ پلنے والے نجدیوں سے پوچھئے، وہ کہیں گے 2 شہزادوں کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تھی، حکومت کے لیے نکلے، یزید جیت گیا کیونکہ اس کے پاس حکومت تھی، افرادی قوت تھی، ہتھیاروں کے ڈھیر تھے، اسلحے کے انبار تھے، پانی تھا، کھانا تھا۔ قرآن کہتا ہے یہ جیت کا معیار نہیں ہے، توجہ ہے آپ کی؟ قرآن کہتا ہے یہ جیت کا معیار نہیں ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں جیت کا معیار کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے جیت کا معیار افرادی قوت نہیں ہے، جیت کا معیار حکومت نہیں ہے، جیت کا معیار کھانے کے انبار نہیں ہے، جیت کا معیار ہتھیاروں کے ڈھیر نہیں ہے۔ اے اللہ کے کلام تو بتا جیت کا معیار کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قسم زمانے کی سارے انسان خسارے میں ہیں، کامیاب وہ ہے جس کے پاس 4 چیزیں ہیں، پہلے ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا حق کی وصیت، چوتھا صبر کی وصیت۔ آئیے دیکھیے ادھر افرادی قوت ہے، ادھر ہتھیار ہے، ادھر پانی ہے، ادھر کھانا ہے، حسینی صفوں میں کیا ہے جو قرآن نے بتایا؟ ایمان حسین کے پاس، عمل صالح حسین کے پاس، حق حسین کے پاس، صبر کی وصیت حسین کے پاس۔ تو حسین کل بھی جیتا تھا اور آج بھی جیتا تھا۔ توجہ حضرات، یہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے دربار میں کھڑے ہیں،
سوال کرنے نے سوال کیا کہ کربلا کی جنگ کون جیتا؟ مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز بلند ہوئی اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ جب مؤذن کی زبان سے نکلے تو آپ نے توقف کرنے کا حکم دیا مؤذن کو اور فرمایا کس نے پوچھا تھا کہ کربلا کی جنگ کون جیتا ہے؟ بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، فرمایا تو بتا جن کا سارا کنبہ کل کٹ گیا، بتا نا یہ اذان میں کس کے نانا کا نام گونج رہا ہے؟ کلمے میں قیامت تک کس کے نانا کا نام گونجے گا؟ نماز میں جب تک ان پر اور ان کی آل پر درود نہ پڑا جائے نماز کامل نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی بتا جن کا پورا کنبہ کٹ گیا سر ان کا نیزے کی نوک پہ چڑھ کے پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر کٹا کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب ہے حسینی کل بھی زندہ باد تھے، حسینی آج بھی زندہ باد ہے، حسینی قیامت۔ وہی حسینی آج فیض آباد میں اکٹھے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، قبلہ اول کی آزادی کے لیے، بیت المقدس کے مظلوموں کی آواز بن کر، غزہ کے لہو لہو مسلمانوں کی آواز بن کر آئیے ان کا ساتھ دیجئے۔ بات دہشت گردی کی نہیں ہے، فرقہ واریت کی نہیں ہے، مطالبات جائز ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حق بھی بنتا ہے کہ ان مطالبات کو منظور کر کے بتایا جائے کہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین قیامت تک زندہ باد ہے۔ ان تو سب میرے نال نعرے لانے لاؤ گے؟ بولو نا، آخر تک جو میرے دوست کھڑے ہیں وہ بھی بولو، جس کو مسلکی اختلاف ہے وہ بھی بولے، ذرا لگائیں گے نعرہ کربلا کا شاہ حسین؟ سارے نہیں بولے یار، کوئی لطف نہیں آیا، اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ آپ کا۔ کربلا کا شاہ حسین، بلند آواز سے یہ ارد گرد لوگوں کو پتہ چلے یہ سارے حسینی بیٹھے ہیں۔ کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، عقدی ٹھنڈک دل دا چین، عقدی ٹھنڈک دل دا چین۔ اور یہ نعرہ بھی لگائیں، صدیق تیری صداقت پر سلام ہے، سلام ہے، صدیق تیری صداقت پر، عمر تیری عدالت پر، عثمان تیری حیا پر، علی تیری جرت کو، حسن تیری سخاوت کو، حسین تیری شہادت کو۔ نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، وما علینا